बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम सवाउन अलैकुम अदअवतुमूहुम अम अंतुम सामितून। إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. मोहतरम सामईन, आज के इस दर्स में सूरह आराफ आयत नंबर 191 से 206 यानी सूरत के मुकम्मल होने तक आपको तर्जुमा और उसकी तफसीर पेश की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इस दर्स से सूरह आराफ का तर्जुमा और तफसीर ख़त्म होने जारी है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने छोटे से नाचीज़ को इस काम पे लगा दिया और आपका हम मशकूर हैं कि अल्लाह ने आपको सुनने की तौफीक दी, नाचीज़ को कहने की तौफीक दी। दुआ करें कि कहने वाले को कहने से ज़्यादा, सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक फरमाए। क्या उनको अल्लाह के शरीक ठहराते हैं जो कोई चीज़ भी पैदा नहीं करते, जबकि वो तो खुद पैदा किए जाते हैं, और उन मुशरिकीन की मदद करने की ताकत नहीं रखते और ना अपनी मदद ही कर सकते हैं। और अगर तुम उन्हीं हिदायत की तरफ बुलाओ तो तुम्हारी पैरवी नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उन्हीं हिदायत की तरफ बुलाओ या खामोश रहो। आए मुशरिको, बेशक वो लोग जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्ही जैसे बंदे हैं। जब तुम उनको पुकारो तो उन्हीं तुम्हारी पुकार का जवाब देना चाहिए अगर तुम सच्चे हो। ऐ नबी, मुशरिकीन से पूछिए, क्या उनके माबूदों के ऐसे पाँव हैं जो उनसे चलते हो? क्या उनके ऐसे हाथ हैं जो उनसे पकड़ते हो? क्या उनके ऐसी आंखें हैं जो उनसे देखते हो? क्या उनके ऐसे कान हैं जो उनसे सुनते हो? कह दीजिए, तुम अपने शरीकों को बुलाओ, फिर तुम मेरे खिलाफ जो चाहो तदबीर करो, फिर मुझे मोहलत ना दो, फिर देखो कि वो मेरा क्या बिगाड़ते हैं। कह दीजिए, बेशक मेरा कारसाज तो अल्लाह ही है जिसने किताब नाजिल की, वही नेक लोगों की कारसाजी करता है, और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी मदद करने की सलाहियत नहीं रखते
اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہیں پائیں گے، اور اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں، بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ آپ ان سے درگزر کیجیے، نیک کام کا حکم دیجیے، جاہلوں سے کنارہ کیجیے۔ اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور پھر یکایک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، اور ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں، وہ ان میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اور اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو کہتے ہیں تم خود کیوں نہیں بنا لائے؟ کہہ دیجیے کہ میں تو صرف اس چیز کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے اسے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اے نبی اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کیجیے، عاجزی سے، ڈرتے ہوئے، پست اور ہلکی آواز سے، اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہو۔ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمے کے بعد تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے معبودان باطل کچھ اختیار نہیں رکھتے، اس کے متعلق فرما رہا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں اور دیگر معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ تمام معبودان باطلہ اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور خود کسی چیز کے بھی مالک نہیں، نہ نفع نقصان ہی کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ اپنے پجاریوں کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ تو بے جان ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ ہی سنتے نہ دیکھتے ہیں۔ سننے، دیکھنے اور پکڑنے کے اعتبار سے تو ان کی عبادت کرنے والے ان سے بہتر ہیں، یعنی انسان۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ یعنی کیا تم ایسے معبودوں کا اللہ کا شریک بناتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور نہ انہیں ان کی استطاعت ہی ہے؟ جیسے کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، لہذا تم اسے غور سے سنو۔ بے شک جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں۔ اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب کمزور ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست اور نہایت غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اگر تمام معبودان باطلہ مل کر بھی ایک مکھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو درکنار، اگر مکھی ان کے کھانے کا کوئی ذرہ اٹھا کر اڑ جائے تو یہ اس سے واپس لینے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، اور جس کی کمزوری ناتوانی کا یہ حال، حصول رزق نصرت کے لیے ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیسے ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ کیسے وہ رزق دے سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا، لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی خود پیدا اور ایجاد کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ آج ہماری عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ اتنی واضح آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے خالق اور مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور سمجھا رہا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، مستحق ہے۔ اور پھر فرمایا، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، نہ وہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی اپنی عبادت کرنے والوں کی، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہے تو اس وقت یہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا سکتے۔ اور فرمان الہی ہے، وَإِن تَدُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہاں نہ مانیں گے۔
یعنی یہ بت بنانے والے کی آواز کو سنتے ہی نہیں اور ان کے نزدیک بلانے والا اور نہ بلانے والا دونوں ہی یکساں ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ کا فرمان ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہ بت بھی اسی طرح مخلوق ہیں جس طرح ان کی پوجا کرنے والے لوگ مخلوق ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سورہ شعراء میں اللہ کا فرمان ہے کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوچھ رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، بس بے شک وہ میرے دشمن ہیں مگر اللہ رب العالمین میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں کہا بے شک میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا بے شک وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور فرمان الہی ہے اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو سن ہی نہ سکیں، اور اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہی بظاہر وہ آنکھیں کھولے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو سن نہ سکیں گے۔ وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں بظاہر وہ آنکھیں کھولے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلیم دے رہا ہے کہ معاف کر دینے کا حکم، خذ العفو، اے نبی عفو درگزر اختیار کیجئے۔ امام مجاہد کا ایک قول روایت کیا ہے کہ تجسس نہ کرو، لوگوں کے اخلاق اور اعمال کے بارے میں عفو درگزر سے کام لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کے عادات و اطوار کے بارے میں عفو اختیار کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اس سے کیا مراد ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے جو آپ پر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دے، جو آپ کو نہ دے آپ اسے دے، جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے مل کر رہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے پروردگار تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو اور معاف کر دے، یعنی کسی کی برائی، سختی، زیادتی، ظلم و ستم کو انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کو معاف کر دینا اخلاق کی بہت بڑی بلندی پر ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کسی کی غلطی معاف کر دے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور عائشہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے عوض برائی نہ کرتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ کا بیان ہے کہ ہم نجد کی جانب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ کے لیے نکلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ایسی جگہ پر ہوئی جہاں کانٹے دار درخت بہت زیادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اپنی سواری سے اترے، اپنی تلوار اس کی ایک ٹہنی سے لٹکا کر سو گئے، صحابہ کرام بھی ادھر ادھر بکھر گئے، جہاں جس کو سایہ ملا وہی آرام کرنے لگے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ میں جب سویا ہوا تھا تو ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے میری تلوار اٹھائی، میں بیدار ہوا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ننگی تلوار لیے ہوئے میرے سر پر کھڑا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ پھر اس نے کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے پھر یہی کہا مجھے اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا۔ پھر اس نے تلوار نیام میں کر لی۔ جابر رضی اللہ کا بیان ہے کہ آپ نے اسے کوئی سزا نہ دی اور اسے معاف کر دیا، بخاری کی روایت ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح فتح مکہ کے دن آپ نے عام معافی کا اعلان کر کے بہت بہترین پیغام پہنچایا ہے، آج بھی وہ اعلان سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں آپ نے خود یہ دعا پڑھتے تھے اور امت محمدیہ کو پڑھنے کی تعلیم دیے،
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ محترم سامعین، بعض علماء نے کہا کہ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک نیک، اس کی نیکی کا لحاظ کرو، اسے ایسی تکلیف نہ دو جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو یا اسے مشقت میں ڈال دے۔ دوسرا بد، اسے نیکی کا حکم دو، اگر اپنی ضلالت و جہالت پر اصرار کرے تو اس سے کنارہ کر لو، شاید اسی طرح اس کی سرکشی کا ازالہ ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن عالم بما یصفون وقل ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ سورہ مومنون۔ بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور کہو اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور فرمایا نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو احسن ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ یکایک وہ شخص آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست، اور یہ ان لوگوں کو جو برداشت کرنے والے ہیں انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ خود سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ 3 آیات ہیں جو سورہ اعراف، مومنون، حامیم سجدہ میں۔ ان آیات کی طرح اور کوئی 4تھی آیت نہیں ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ گنہگار انسان سے ایسا معاملہ کیا جائے جو بہت ہی اچھا ہو، کیونکہ اس طرح وہ اللہ کے حکم سے اپنی سرکشی سے باز آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔ اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے اللہ سے پناہ مانگی جائے، کیونکہ نیکی اور احسان اسے تجھ سے دور نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ تو تمہیں پاگل بالکل تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ تمہارا کلم کھلا دشمن ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تفسیر میں کہ شیطان کی طرف سے تمہیں اس قدر غصہ آ جائے جو تمہیں جاہلوں سے کنارہ کشی سے روک دے، ان سے انتقام لینے پر آمادہ کرے، تو اس کے وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، انہ سمیع علیم، بے شک سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جاہل کی جہالت کو بھی سنتا ہے، شیطان کے وسوسے آپ اللہ کی جو پناہ مانگتے ہیں وہ اسے بھی سنتا ہے، علاوہ ازیں ساری مخلوق کے دیگر کلام کو بھی سنتا ہے، کوئی بات بھی اس سے مخفی نہیں ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ شیطان کا وسوسہ آپ سے کس طرح دور ہوگا، اور مخلوق کے دیگر تمام امور کو بھی خوب جانتا ہے۔ وسوسے کے وقت اصحاب تقوی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں یعنی اپنے ان بندوں کے بارے میں فرمایا جو اس کی حکم کی اطاعت بجا لاتے ہیں، جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کرتے ہیں، اور فرمانے باری تعالیٰ تذکروا یعنی وہ اللہ کے عذاب، اس کے بے پایاں ثواب، اس کے وعدوں و وعیدوں کو یاد کرنے لگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، جلد ہی اس سے لو لگا لیتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں، یعنی سیدھے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے طرز عمل کو صحیح کر لیتے ہیں۔ شیطانوں کے بھائی سرکشی کی طرف کھینچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان خوار کے بھائی انہیں کھینچتے ہیں، یعنی انسانوں میں شیطانوں کے بھائی جیسا کہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بلا شبہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، یعنی شیطان کے پیروکار، اس کی باتوں کو سننے والے، اس کے احکام کو تسلیم کرنے والے، یمدونہم فی الغی، وہ انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں۔ شیطان یعنی شیاطین بڑھا دیتے ہیں، انسان ان کی گمراہی کے مطابق عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جیسا کہ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا
نہ تو انسان اپنے ان اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں، نہ شیاطین ان کا پیچھا چھوڑتے ہیں۔ لا یقصرون کے معنی یہ ہوئے وہ نہ تو ان اعمال سے اکتاتے ہیں نہ ان سے باز آ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مریم میں، کیا آپ نے نہیں دیکھا بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے، وہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں، یعنی ابھارتے رہتے ہیں۔ مشرکین کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا طلب کرنا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، قالوا لولا اجتبیتھا، یعنی تم نے اسے حاصل کیوں نہ کر لیا، یعنی تم نے اسے ایجاد کیوں نہ کر لیا۔ اذا لم تاتیہم بآیۃ، جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے، یعنی آیت سے مراد کوئی معجزہ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ شعراء میں، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں تو ان کی گردنیں ان کے آگے جھک جائیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ تم کوشش کر کے اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب کیوں نہیں کر لیتے تاکہ ہم انہیں دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے، یعنی میں کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ سے پیش قدمی نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری طرف جو وہی بھیجتا ہے میں اس کی اطاعت بجا لاتا ہوں، اگر کوئی نشانی بھیجے تو قبول کر لیتا ہوں، اگر نہ بھیجے تو میں از خود اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مجھے اجازت عطا فرما دے، کیونکہ وہ حکیم و علیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، سب سے بڑا معجزہ، سب سے واضح دلیل، سب سے سچی نشانی تو یہ قرآن مجید ہے۔ چنانچہ فرمایا، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت، مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ محترم سامعین، قرآن مجید سننے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ قرآن مجید لوگوں کے لیے نصیحت، ہدایت، رحمت ہے، تو اب ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ تعظیم و احترام کے پیش نظر قرآن مجید کی تلاوت کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ کفار قریش، مشرکین کی طرح یہ نہ کہا جائے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ کہا اس قرآن کو نہ سنا ہی نہ کرو، جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ کا یہ قول بیان کیا کہ ہم نماز میں ایک دوسرے کو سلام کہہ دیا کرتے تھے، فلاں پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو، حتیٰ کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم توجہ سے سنا کرو، خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کے ظاہری الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت چاہے نماز میں ہو رہی ہو یا کسی اور وقت میں اسے غور سے سننا، خاموشی اختیار کرنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ، امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا یہی مسلک ہے۔ ان حضرات نے اس آیت کے علاوہ صحیح مسلم کی حضرت انس، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بھی استدلال کیا کہ جس میں آیا ہے کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو اور جب قرات کرے تو خاموش رہو۔ مسند احمد کتب سنن میں ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی دوسری حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ جس میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، قرآن پڑھنے میں میرے ساتھ کیوں جھگڑا جاتا ہے، یعنی میں بھی پڑھتا ہوں تم لوگ بھی پڑھتے ہو۔ دوسری صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی قرات کو اس حکم عام سے مستثنی قرار دیا ہے، لیکن دوسری صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی قرات کو اس حکم عام سے مستثنی قرار دیا ہے، اس کا پڑھنا ہر مقتدی کے لیے واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد، ترمذی نے عبادہ بن صامت رضی اللہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا، کیا تم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھو، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جہری قرات کروں تو ام القرآن کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ اسے ابو داؤد، نسائی،
دارالقطنی نے روایت کی ہے۔ اس حدیث کی تمام راوی ثقہ ہیں۔ ابن حبان نے انس رضی اللہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم لوگ جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پڑھتے ہو؟ ایسا نہ کرو، اور تمہیں سورہ فاتحہ اپنے دل میں پڑھ لینا چاہیے۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے اسی کو ترجیح دیا ہے، اور ہر نماز میں چاہے سری ہو یا جہری سورہ فاتحہ کی قرات کو واجب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صبح اور شام ذکر و عبادت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دن کے ابتدائی اور آخری حصے میں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے، جیسا کہ ان دونوں وقتوں میں اس نے اپنی عبادت کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَبْلَ الْغُرُوبِ سورہ قاف میں آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے، اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ یہ آیت مکی ہے اور یہ حکم شب معراج 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے تھا۔ یہاں فرمایا بالغدوبی والآصال، صبح اور شام۔ صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں غزوہ خیبر سے واپسی پر ہم لوگوں نے بہت اونچی آواز سے اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اطمینان و سکون اختیار کرو، بے شک تم کسی بہرے یا غائب کو تو نہیں پکارتے ہو، بلکہ تم تو اس ذات گرامی کو پکارتے ہو جو سننے والا ہے اور قریب ہے، اور جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری سواری کے گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو صبح و شام کثرت کے ساتھ ذکر کی ترغیب دی ہے تاکہ وہ غافل نہ ہو جائے۔ صبح و شام کے اذکار حصن المسلم میں شیخ نے بہترین جامع دعاؤں کو بھی مرتب کیا ہے، اور تسبیح و تعلیل، فجر کی نماز وغیرہ کے بعد اشراق کے وقت تک اور اشراق کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا حج اور عمرے کا ثواب ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی فرشتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا جو رات اور دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس سے ذرہ برابر نہیں اکتاتے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، بے شک جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا یہ ذکر اس لیے فرمایا تاکہ کثرت اطاعت و عبادت میں اس کی پیروی کی جائے۔ اس مقام پر ہمیں بھی سجدہ کرنے کا حکم اس لیے ہے، یہاں فرشتوں کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کیا تم اپنی صفوں کو اس طرح نہیں باندھو گے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف بستہ رہتے ہیں؟ ہم نے کہا تو آپ نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور سب میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں پہلا سجدہ تلاوت ہے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے اسے سننے والوں کو سجدہ کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان آیات کی تفسیر ترجمہ سنانے کا موقع فراہم کیا۔ ہم ان لوگوں، ان احباب کا، ان سامعین کرام کا بھی مشکور و ممنون ہوں جو ہمارے ہمت افزائی کی اور ہمارے چینل کا سبسکرائب کیا، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد پھر آپ کے درمیان دوسری صورتوں کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سامعین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الحمد للہ رب العالمین۔